پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ تو ایک عرصے سے چل ہی رہا ہے. اب بنگلہ دیش کی خبریں بھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ تعلقات اتنے خراب ہو گئے اور وہ مستفیض الرحمان کی ایپیسوڈ کے بعد جو ان کو IPL سے باہر کیا, اس کے بعد بنگلہ دیش نے بھی سیکیورٹی کنسرن شو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے میچز بھی نیوٹرل وینیو پہ کھیلنا چاہتے ہیں. انہوں نے بھی بھارت جانے سے انکار کر دیا اور 2-3 دن سے یہ خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ زور پکڑ گئی ہیں. تو جس پہ اب بھارتی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے, اور یہ صرف کلیم ہے, کہ ICC نے یہ جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی ریکویسٹ ہے کہ ان کے میچز نیوٹرل وینیو پر منتقل کیے جائیں, وہ بھارت نہیں جائیں گے, یہ ریکویسٹ مسترد کر دی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے اور اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب. شاہد صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. سب سے پہلے شاہد صاحب, یہ ڈفرینس ہوتا ہے آپ کے یہاں ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو کچھ ایسے صحافی ہیں جن کو جیسا صاحب استعمال کر رہے ہیں یہ خبر پھیلانے کے لیے کہ بھائی ہم نے ریجیکٹ کر دیا, اتنا آسان نہیں ہے یہ معاملات, اور اب یہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ پیسے کی پاور تو ہے BCCI کے پاس, لیکن یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں نا, اس کی ہم سے نہیں بنتی چلو تم باہر نکل جاؤ, اس کی نہیں بنتی چلو تم چھوڑ کے چلے جاؤ, یہ اب زیادہ دن نہیں چلے گا. گورنمنٹ اگر منع کر رہی ہے, انٹرم گورنمنٹ نے ان کی منع کر دیا, تو پھر یہ ICC کو اکاؤنٹ میں لینا پڑے گا, اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. لیکن انہوں نے سوچا رات دیر گئے تک ایک میڈیا کے ذریعے سرخی چھوڑ دیں جس سے پتہ چلے کہ بنگلہ دیش میں کیا ٹیمپریچر ہے. بنگلہ دیش میں بہت اس وقت ایموشنل ہیں. ان کے پچھلے اگست سے, جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے آئے ہیں, ان کا جو حکومت تبدیل ہوئی اس کے بعد سے انڈیا سے جو تعلقات خراب ہوئے ہیں وہ اس وقت کافی تناؤ کا شکار ہے. اور اب جب انہوں نے مستفیض الرحمان کو یہ کہہ کر نکالا کہ ڈھاکہ میں کچھ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ پرابلم ہوئے ہیں تو جذبات ہوں گے, مستفیض الرحمان کو سیکیور نہیں سمجھتے ہم. جب آپ ایک پلیئر کو سیکیور نہیں سمجھتے تو پوری ٹیم کا بھی پرابلم ہے. ان دی اینڈ یہی ہوگا کہ ابھی کنسلٹیشن چل رہی ہے, شاید بنگلہ دیش یہ مان جائے کہ ان کے چاروں میچ کولکتہ میں کرائے جائیں. بنگال ہے, وہاں پہ ان کو اچھی ہاسپٹیلٹی ملتی ہے. کولکتہ میں ہمیشہ پاکستان کو بھی بڑی اچھی ہاسپٹیلٹی ملی ہے. 2016 میں آپ کو یاد ہوگا T20 ورلڈ کپ کا میچ دھرم شالہ سے کولکتہ لے آیا گیا, اور اس دفعہ بھی جب ہم 2023 میں گئے تو بھی ہم نے کولکتہ میں اپنے میچز کھیلے. تو کولکتہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بنگلہ دیش مان سکتا ہے کہ ان کا جو نیپال کا میچ ہے, نیپال والا میچ بامبے سے ہٹا کر کولکتہ لے آیا جائے اور پھر ان کو اسپیشل سیکیورٹی دی جائے. دونوں طرف سے بات, تھوڑا وہ ریلیکس کریں اور پھر بنگلہ دیش کا گروپ بھی بہت مشکل ہے. آلدو کہ بنگلہ دیش کے پاس اسپنرز بہت اچھے ہیں. بنگلہ دیش کے گروپ میں ویسٹ انڈیز ہے, آئرلینڈ ہے, نیپال ہے اور انگلینڈ ہے سب سے بڑھ کر. تو وہ دو میں سے کسی ایک کو تو ہرانا ہوگا بنگلہ دیش کو, تو پھر وہ اگلے راؤنڈ میں آئیں گے اور پھر ICC کے لیے یقیناً مسائل پڑیں گے کہ ان کو معاملات دیکھے گا. لیکن پوائنٹ یہ نہیں ہے نا, پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو ہندوستان میں ٹیمپریچر ہے بنگلہ دیش کو لے کر, وہ بھی تو کچھ اچھا نہیں ہے نا. وہاں پہ بھی سینٹیمنٹس اچھے نہیں پائے جا رہے. تو آپ پہلے اپنے ملک کو تو دیکھیں جہاں پہ لوگ اس وقت نہیں چاہ رہے کہ بنگلہ دیشی پلیئرز آئیں. تو پھر کیا پرابلم ہے اس میں کہ آپ کچھ مینج کریں اور کوئی حل نکالیں؟ اس کا حل نکالنا پڑے گا. شدت پسندی تو بہت ہے وہاں. یہ جب صدی شروع ہوئی ہے 2000 کے بعد سے, انڈیا اس سے 2000 سے پہلے 90s میں ایک ایسا ملک سمجھا جاتا تھا جہاں ساری جتنی بھی مائنورٹیز تھیں ان کو پراپر ایک زندگی گزارنے کا حق حاصل تھا. لیکن 2000 کے بعد سے, اور یہ پچھلے 25 سال 2014 کا یہ زیادہ بہت ہی برے 2000 کے بعد سے جب وہ گجرات میں انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے بعد سے یہ 25 سال مائنورٹیز کے لیے بہت ہی پرابلمٹک رہے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ کرسچن ہو. ابھی 25 دسمبر کو کرسمس کے موقع پر بہت کچھ ہوا. اور ایک چیز میں بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ پڑھ رہا تھا کہ 1979 کے بعد سے انڈیا نے 29 ICC ایونٹس میں حصہ لیا ہے. ہر ایونٹ میں ایک نہ ایک مسلمان کھلاڑی ہوتا ہے. 2026 کی جو ان کا اسکواڈ ہے اس میں کوئی بھی مسلمان کھلاڑی نہیں ہے. آلدو محمد سراج اتنا برا بالر نہیں ہے, 1.5 سال سے شامی ریگولر پرفارم کر رہا ہے. ابھی T20 ٹورنامنٹ مشتاق علی ٹرافی میں 7 میچوں میں اس کے 16 آؤٹ ہے, پھر بھی وہ نہیں لینے کی تیار. تو لارجر گول میں تو مستفیض الرحمان بھی مسلمان ہے, شاہ رخ خان بھی مسلمان ہے جو اس کو لے رہے تھے, کہ 3 ٹیمیں اس کے لیے بٹ کر رہی تھیں. اینڈ میں شاہ رخ خان نے لیا اسے. تو آپ اسے نکال کر اگر ایک کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہو مسلمانوں کے لیے, اب اگر آپ کو پاکستان سے پرابلم تھا, آپ کو بنگلہ دیش سے ہو گیا, ایک آدھ ملک اور ہو گیا, تو پھر تو آپ کو اور بھی زیادہ پرابلم. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیکاز شاہ رخ خان از اے مسلم سیلیبریٹی تو ہی از این ایزی ٹارگیٹ, ورنہ اس نے ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے, اس پوری
टीम को देखना था कि उनकी केकेआर में क्या चीज की कमी है, और अगर आप देखें तो उनकी बॉलिंग वीक नजर आती है और बिडिंग बड़ी जबरदस्त हुई थी उसमें सीएसके तो बहुत ज्यादा चाहती थी तीन टीमों के दरमियान जबरदस्त बिटिंग हुई थी। अगर वो किसी और टीम में चला जाता तो शाहरुख खान के ऊपर इल्जाम न लगता ना। तो ये सारी चीजें, और फिर अब अभी से अब जो पाकिस्तान के साथ हुआ कि 2023 में हमारे बहुत कम दर्जन भर फैंस को वीजा मिला था, जर्नलिस्ट को कितनी प्रॉब्लम के बाद वीजा मिला था। अब कुछ प्लेयर्स का भी इशू चल रहा है। 7 से 8 टीमें ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं, और इंडिया की हिस्ट्री है 2019 में साकिब जुल्फकार और दूसरा जो उसका भाई है जुल्फकार, उन दोनों को वीजा नहीं दिया 2019 में, और नेदरलैंड की टीम का पार्ट ही नहीं बन सके। रेहान अहमद इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए गए 2024, उनके वीजे का प्रॉब्लम हुआ। शुएब बशीर के वीजे का प्रॉब्लम हुआ। 2017 में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए उस्मान ख्वाजा जा रहे थे, उनका वीजा डिले हुआ। तो वीजा तो प्रॉब्लम है। अब 7 से 8 टीमें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर हैं। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा पाकिस्तान ओरिजिन के, नेपाल में आरिफ शेख, आसिफ शेख, ये दोनों भाई मुसलमान हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ओमान की टीम में, यूएई की टीम में, इंग्लैंड की टीम में, सारी टीमों में तो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। लेकिन वो जो इतलात आ रही हैं कि वीज़ा का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी 1-2 लोगों से बात हुई जो सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि सब ने वीज़ा अप्लाई ज़रूर कर दिया है, और उनको उम्मीद है कि आईसीसी उनको सपोर्ट करेगा, वीज़ा मिल जाएंगे। ठीक है, वो तो 2023 का केस, 2023 के वर्ल्ड कप का केस, वर्ल्ड कप में इस तरह से सिनेरियो नहीं बनेगा, आगे जाके ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सेंस शुड प्रिवेल और इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये हर चीज़ जो है, बाकी मामलात बड़े ठीक रहते हैं, हर चीज़ जाके क्रिकेट और क्रिकेटर्स पे ही क्यों आ जाती है, ये मुझे समझ में नहीं आता।